لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ليس الجمال بأسباب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، کیونکہ یہ مجلس ایک شاعر آل محمد کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور ایسی شخصیت اور ایسی ذات کی جو محتاج تعارف نہیں ہے، ہر شخص، ہر ایک بشر ان سے اور ان کے نام سے واقف ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، کیونکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی. انسان مرتا ہے، اس کا کردار نہیں مرتا. ہم نے اور آپ نے بھی بہت سے شعراء کرام کو دیکھا. میں جلال پور کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیرونی شعراء کرام کو آپ نے اپنی سرزمین پر، جلال پور کی سرزمین پر بہت سے شعراء کرام کو دیکھا، لیکن جو نرم مزاجی، جو سادہ مزاج، جو رفتار، گفتار، بولنے کا انداز، کردار رضا صاحب کے اندر پایا جاتا تھا، وہ شاید کسی اور کے اندر پایا جاتا تھا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تو بچوں کو بھی بڑھ کر جو ہے گلے لگا لیا کرتے تھے، ان کو بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی 2-4 سال یہاں سے چل کر دوسرے جو ہے ملک میں پہنچ جائے، اس کے بعد وہاں سے چل کر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب لوگ ہم کو سلام کریں. لیکن ہم نے رضا صاحب کے اندر یہ خاصیت دیکھی ہے کہ وہ بچوں کو بھی بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے. عزیزو، یہ ان کا سلام نہیں تھا، اصلوں میں وہ تو ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ ہماری شریعت وہ ہے کہ جو قبرستان سے گزرتے ہوئے مردہ کو بھی سلام کرنے کا حکم دے رہی ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ ہے کہ جو قبرستان سے گزرتے ہوئے مردوں کو بھی سلام کرنے کا حکم دے رہی ہے شریعت. یہاں تو زندہ لوگوں کو ہی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے. بالکل حقیقت ہے، یہاں تو زندہ لوگوں کو بھی لوگ بغیر کسی مطلب کے سلام نہیں کرتے. میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، ایک بڑا قیمتی جملہ ہے. ایک لفظ ہے بہتر اور ایک ہے بہترین. توجہ کیجئے، ایک ہے بہتر اور ایک ہے بہترین. آپ کی زندگی بہتر اس وقت ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں. توجہ، آپ کی زندگی بہتر اس وقت ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کی زندگی بہترین اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک بہتر ہے اور ایک بہترین. آپ خوش ہیں، آپ کی زندگی بہتر ہے، آپ کی وجہ سے اللہ کے بندے خوش ہیں تو بہتر نہیں ہے، بہترین ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ آپ مجھے بتائیے، یہاں پر شعراء کرام بھی موجود ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ
رضا سرسوی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن سے نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، ہر ایک بندہ ہر ایک بشر ان سے خوش تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ہی ایسا تھا، ان کا کردار ہی ایسا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، وہ سرسی کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، آپ جلال پور کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ان کے نام کی مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو ان کے نام کی قرآن خوانی لوگ قرآن مجید پڑھ کر ان کے نام کو ہدیہ کر رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی حدیث پڑھیے، امام فرماتے ہیں کہ ایسے زندہ رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے خواہش مند رہے، ایسے زندہ رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ مرنے کے خواہش ملنے کے خواہش مند رہے، لیکن جب تمہارا انتقال ہو جائے تو لوگ تمہارے نام پہ آنسو بہا سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب آپ بتائیے، ان کے نام کی مجلسیں جگہ جگہ پر برپا کی جا رہی، منعقد کی جا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری۔ حقیقت میں آج آپ دیکھیے شورائے کرام کے اندر، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، جو باہر کے شورائے کرام آتے ہیں ان کے یہاں ایسا مزاج نہیں پایا جاتا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم ہی ہیں، چاہے جو ہے آپ لباس سے لے کر جو ہے آخر تک دیکھ لیجئے، ہر ایک بالکل الگ ہوتا ہے، ہر ایک بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن آپ ان کے اندر دیکھیے سادہ مزاجی، کیسے سادہ مزاجی۔ ہمارے یہاں تو جو ہے شاعر اسے سمجھتے ہیں کہ جس کا گلا بہترین ہو، آواز بہترین ہو، کردار کیسا ہے کچھ پتا نہیں، اخلاق کیسا ہے کچھ پتا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا کچھ پتا نہیں، واجبات کا پابند ہے یا نہیں کچھ پتا نہیں، ہمیں بس آواز سے مطلب ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں آواز سے مطلب ہے، اور آواز بھی ایسی ہونا چاہیے کہ جو آج کے زمانے میں جو گانے کی دھن ہوتی ہے، جو طرز ہوتی اس پر ہوتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے کہ فلاں صاحب نے بہت بہترین کلام پڑھا۔ کیا پڑھا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آواز سمجھ میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی طرز تھی پہلے سے یہ جانتے تھے، جو اس کی طرز تھی پہلے سے یہ جانتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری شریعت میں، آپ آیت اللہ سیستانی صاحب جن کے جو ہے آپ تقریر کرتے ہیں اور جو دیگر ہمارے مراجع کرام، ان کے آپ فتوے پڑھیے کہ گانے کی دھن پر چاہے وہ قصیدہ ہو، نعت ہو، قرآن مجید کی آیتیں کچھ بھی ہو، یہ تمام کے تمام پڑھنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات آ گئی تو میں آپ کے درمیان اور واضح کر دوں، ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک درزی ہے، کپڑا سلنے والا، وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کپڑا سلتا جا رہا ہے اور وہ جو ہے گانے کی دھن میں گنگناتا جا رہا ہے، یعنی وہ گانا گاتا جا رہا ہے، کپڑا سلتا جا رہا ہے۔ مولا کائنات جب وہاں سے گزرے، آپ نے سنا کہ یہ درزی ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، وہ جو ہے کپڑا سلتا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو کیا ہوا؟ میں آپ کے درمیان بیان کرا تھا کہ ہمارے یہاں اکثر یہی پایا جاتا ہے کہ لوگ گانے کی طرز پر طرح طرح کے کلام پیش کرتے اور مومنین خوش ہو جاتے۔ امام کیا ہے؟ جب آپ گزرتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہ درزی گنگنا رہا ہے گانے کی طرز پر، گانے کی دھن پر، اور اس کے بعد کپڑا سلتا جا رہا ہے۔ امام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد امام نے اس کو بہت سمجھایا، بتایا تم کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، دین محمد کو ماننے والے ہو، دین خدا کو ماننے والے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اس کے باوجود یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ وہ بہت شرمندہ ہوئے امام کی ان باتوں کو سن کر، اور امام سے اس نے معافی طلب کی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک وعدہ کرو۔ اس نے کہا کون سا وعدہ؟ کہا کہ وعدہ یہ ہے کہ آج کے بعد تم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم آج کے بعد گانا نہیں گاؤ گے،
اس طرز پر، اس دھن پر کچھ بھی نہیں پڑھو گے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا میں نے۔ کہا اب دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تم جو ابھی تک گناہ کا کام کیا کرتے تھے، عذاب کا کام کیا کرتے تھے، اب میں تمہیں ثواب کا کام بتا رہا ہوں۔ کہا کون سا ثواب کا کام ہے؟ کہا جو تم گانے کی طرز پر طرح طرح کے کلام پڑھا کرتے، تم ایسا کیا کرو، آج سے مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم روزانہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرو گے۔ توجہ کیجئے عزیزو، کیا کہا؟ آج سے تم روزانہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرو گے۔ اس دردی نے وعدہ کر لیا، ہاں مولا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کیونکہ شرمندہ ہو چکا ہے۔ امام سے وعدہ کر لیا، اب کبھی میں ایسا نہیں کروں گا، ہمیشہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ امام نے کہا ایسا کرے گا تو تجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، تیرے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھیں گے۔ یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے۔ امام چند قدم آگے بڑھ ہی تھے کہ اس نے آواز دیا۔ کس کو آواز دیا؟ امام کو آواز دی۔ امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سامنے کھڑا ہے۔ امام نے کہا اب کس لیے؟ اس نے کہا مولا آپ سے وعدہ تو کر لیا کہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، لیکن مولا کروں کیا؟ مجھے قرآن آتا ہی نہیں۔ توجہ کیجئے عزیزو، کیا مولا میں کیسے قرآن پڑھوں گا؟ مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے قرآن نہیں آتا تو ہم تیرے پاس چل کے آتے ہیں۔ امام اس کے پاس چل کے گئے، اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، صرف چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، وہ 30 پارے کا حافظ ہو گیا، طرح طرح کی آیتیں پڑھنے لگا، قرآن کے سورے پڑھنے لگا۔ عزیزو ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، کبھی یہ درزی کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن لانے والے کو درزی بنا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کبھی یہ درزی کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن لانے والے کو حسنین کا درزی بنا دیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف جو ہمارے مراجع کرام نے اس بات سے منع کیا ہے، یہ حقیقت میں یہ پہلے ہی سے ہمارا امام معصومین علیہ السلام نے اس کام سے روکا، ہمیں منع کیا، لیکن ہمارے یہاں عام طور سے یہی پایا جاتا ہے۔ میں نے جو بات آپ کے درمیان اس سے پہلے کی، عام طور سے ہمارے یہاں یہی پایا جاتا ہے۔ کلام نہیں دیکھا جاتا، دل کی گہرائی نہیں دیکھی جاتی، کردار نہیں دیکھا جاتا، اخلاق نہیں دیکھا جاتا، صرف اور صرف آواز دیکھی جاتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے درمیان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک شعر بھی پڑھا کہ لیس الجمال باسباب تزیننا، کہ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے کہ جس سے ہم جو خوبصورتی دیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو زینت دیا کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ بے شک خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہے، خوبصورتی ادب کی خوبصورتی ہے، یہی سب سے بڑی خوبصورتی۔ اس کے بعد امام نے پھر فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ بے شک یتیم وہ شخص نہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو، وہ یتیم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں یتیم خانے تو بہت ہیں، ادب خانے کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یتیم خانے بہت ہیں۔ امام کی نگاہوں میں جس کا باپ مر گیا ہو وہ یتیم نہیں ہے۔ اگر آپ اس راستے سے دیکھیں گے، اس ضمن میں دیکھیں گے تو پہلے والے یتیم کم ہو جائیں گے، ادب والے یتیم زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس ادب نہیں ہے، کسی کے پاس ادب ہے تو کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ دو لفظ ہے، آپ ان لفظوں پہ غور کریں، خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ دو لفظ کون سا ہے؟ ایک ہے شور اور ایک ہے شعور۔ توجہ کیجئے عزیزو، ایک ہے شور
ایک ہے شعور. جب آپ ان دونوں لفظوں میں غور کریں گے تو دونوں میں صرف اور صرف ایک حرف کا فرق ہے اور اس حرف کو عین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عین کہا جاتا ہے. شعور. اگر آپ نے شعور سے عین نکال دیا تو وہ بھی شور ہو جائے گا. توجہ عزیزو، یہ عین کیا ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزو، یہ عین علم کا ہے. یہ عین کس کا ہے؟ یہ عمل کا ہے. یاد رکھیے گا عزیزو کہ جہاں پر علم ہوگا وہاں پہ شعور ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں شور ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. جہاں پر علم ہوگا، جہاں پر عمل ہوگا وہاں پر شعور پایا جائے گا. اور اگر شعور نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرتے جائیں کوئی فائدہ نہیں. وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ شور کر رہے ہیں، شور ہو رہا ہے. اور عام طور سے یہی پایا جاتا ہے، آپ بھی یہی دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا آج ہمارے یہاں جگہ جگہ پر، اس سے پہلے نگپور میں بھی ہوئی، نئی بازار میں بھی مجلس کا انعقاد کیا گیا. آپ کے یہاں بھی مجلسوں کا انعقاد ہوا. آج بھی ان کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے صرف شور والا کام نہیں تھا، شعور والا کام. ہر ایک شخص جو ہے آج رضا سنسوی صاحب کو یاد کر رہا ہے. اور یاد رکھیے گا زمانہ بھول سکتا ہے لیکن جو اہل بیت کے در کی غلامی اختیار کر لیتا ہے خداوند عالم اسے ایسی زندگی دے دیتا ہے کہ دنیا کا کوئی بشر بھی اسے ختم نہیں کر سکتا. ایسی زندگی مل جاتی. کیونکہ یہ کون سی غلامی ہے؟ یہ در اہل بیت کی غلامی ہے. یہ محمد اور آل محمد کے در کی غلامی ہے. جہاں پر جو ہے انسان آ کر ان کے در کی غلامی کرتا ہے، ان کی مدح کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، جو انہوں نے دین اسلام سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ آ کر لوگوں کے درمیان بتاتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے. اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا دیدو، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو اپنے آپ کو آل محمد کے در کا غلام بنا دیتا ہے پھر اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ اتنا دے دیتے ہیں کہ کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن غلام بھی کیسا ہونا چاہیے؟ چاہنے والا کیسا بھی ہونا چاہیے؟ اہل بیت کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کا دم بھرنے والے ہیں، تو صرف اور صرف یہ نہ رہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یاد رکھیے گا عزیزو، اہل بیت کو بھی مانیے، اہل بیت کی بھی مانیے، تب جا کے کامیابی ہے. اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننا ہے. کیسے ماننا؟ آپ دیکھیے ان کے جو در کے غلام ہیں، جناب ابوذر کا زمانہ دیکھیے، جناب بیسم تمار کا زمانہ دیکھیے، جناب سلمان فارسی کا زمانہ دیکھیے. ہم ایک ایسا شخص یا ایک ایسی شخصیت جسے ہم جناب جان کے نام سے جانتے ہیں، کون نہیں جانتا جناب جان، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جان ایک ادنا سے غلام، یہ مثال دی جاتی ہے ایک ادنا سے غلام، ایک ادنا سے غلام. یاد رکھیے گا عزیزو، یہ ادنا سے غلام نہیں ہے، اور یہ اگر غلام بھی ہے ہمارے نہیں ہیں، حسین ابن علی کے ہیں، کس کے؟ آل محمد کے غلام ہیں، ہمارے نہیں. ادنا سے غلام نہیں ہے. ان کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت بلند. جنہیں دنیا کہتی کہ یہ ادنا سے غلام، ادنا سے غلام، ان کی عظمت دیکھی کہ جو در اہل بیت پر آ کر غلامی اختیار کر لیتا ہے، اہل بیت اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے. توجہ کیجئے گا، اہل بیت انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا ایصال ثواب کی جو مجلس ہے وہ بھی ایک شاعر تھے، اہل بیت کی مدح کرنے والے تھے، اہل بیت کے محب تھے، چاہنے والے تھے. آئیے اہل بیت کے غلامی کا تذکرہ کیا جائے. جناب جان کون نہیں جانتا؟ ان کا نام شہدائے کربلا میں شامل ہے. جو شہدائے کربلا کی فہرست ہے اس میں جناب جان بھی ہیں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ ذرا غور و فکر کر لیجئے کہ انسان جو بلندی پاتا ہے اپنے عمل سے پاتا ہے،
اپنے کردار سے پاتا ہے، اپنے اخلاق سے پاتا ہے، اپنے اعمال سے پاتا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے پورا مدینہ جب امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا تھا نا، پورا مکہ مسلمانوں سے بھرا تھا، پورا کوفہ مسلمانوں سے بھرا تھا. لیکن امام نے کیا کیا؟ چن چن کر ایک ایک لوگوں کو سرزمین کربلا پہ لے کے گئے. کسی کو خط لکھ کے بلایا، کسی کو راستے میں ملاقات کر کے ساتھ لیا، کسی کو جو ہے مدینے سے لے کے چلے. جب پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا تھا تو پورا لشکر اسلام لے کے جانا چاہیے تھا. امام چن چن کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جناب جون کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. امام چن چن کے کیوں لے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا عزیزو، امام حسین یہ کربلا کے لیے مسلمانوں کو چن کے نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ امام مردوں کی بھیڑ سے زندہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. امام کیا ہے؟ مردہ لوگوں کی بھیڑ سے زندہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ امام حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا ہم کربلا کے لیے ایسے لوگوں کو لے کے جائیں گے کہ جن کا خون اتنا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے کہ اگر کربلا کی زمین پہ گر جائے تو وہاں کی مٹی بھی خاک شفا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. حسن حسین زندہ باد، اے حسن حسین زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، اے ابو محمد زندہ باد، اے نعرہ حیدری علی، اے نعرہ حیدری علی، نعرہ تو امام سرزمین کربلا کے لیے چن چن کے لے کے جا رہے ہیں. کیسا غلام ہونا چاہیے، کیسا چاہنے والا ہونا چاہیے. امام نے ایسے ہی لوگوں کو نہیں چنا ہے کربلا کے لیے. اب آپ دیکھیے یہ جون کون تھے؟ ہم تو کہتے ہیں نا ایک ادنا سے غلام، لیکن صرف غلام نہیں تھے، وقت کے بہت ہی بڑے عالم بھی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے. واقعات بہت سے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کے درمیان بیان کر رہا ہوں. یہ جناب جون مدینے میں ایک شخص جن کا نام تھا فضل نامی شخص کے غلام تھے. جناب جون توجہ کیجئے گا عزیزو، فضل نامی شخص کے غلام تھے. کہ غلام ہونا کیسا چاہیے؟ فضل نامی شخص کے غلام تھے. مولا کائنات گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، گھر کا دروازہ ہے، اور دروازے پر ایک حبشی غلام کھڑا ہوا ہے، حبش کا رہنے والا ہے، غلام کھڑا ہوا ہے. امام اس غلام کو دیکھتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا. پھر امام آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد جناب جون کے پاس جا کر امام نے ایک جملہ کہا، تمہارا آقا کہاں ہے؟ تمہارا آقا کہاں ہے؟ جون نے کہا میرا آقا گھر کے اندر. کہا اپنے آقا کو بلاؤ. مولا کائنات نے کہا وہ غلام اندر گئے، اپنے آقا کو بلا کے لے کے آیا. کیا دیکھا؟ دروازے میں مولا علی کھڑے ہوئے ہیں. مولا علی کو فضل نے دیکھا، امام کے قدموں پہ گر گیا. مولا آپ میرے گھر چل کے آئے ہیں، مولا آپ مجھے بلا لیتے. امام نے کہا کہ اے فضل یاد رکھنا کام مجھے ہے، میں تیرے گھر جو چل کے آیا ہوں ضرورت مجھے ہے. کہا مولا مجھ سے ضرورت کون سی ضرورت ہے؟ امام نے کہا اے فضل یہ غلام تمہارا ہے؟ جون یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا ہاں مولا یہ میرا غلام ہے. کہا کہ اے فضل اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں، اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے جناب جون کیسے تھے؟ حبش کے رہنے والے تھے نا، غلام تھے. اب آپ بتائیے کیا یہ امیر تھے؟ کہیں کے سلطان تھے، کہیں کے حاکم تھے، بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تھے کیا؟ دل کے پاک تھے. توجہ کیجئے، تھے کیا؟ دل کے پاک تھے. امام نے جون کو دیکھا. یاد رکھیے گا عزیزو، مولا کائنات نے جون کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، جون کے چہرے میں پوری کربلا کو دیکھا ہے. مولا کائنات نے جون کے چہرے میں پوری کربلا کو دیکھا. کہا مولا کس لیے آئے ہیں؟ کہا میں تمہاری اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. فضل نے کہا مولا میں آپ کا غلام، یہ میرا غلام.
اس حساب سے یہ آپ کا غلام ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ فضل نے کہا نہیں مولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ لے جائیے۔ امام نے پھر وہی جملہ کہا کہ فضل میں تمہارے غلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے؟ خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب عزیزو جناب فضل بار بار سنتے مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے غلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے غلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزو فضل نے امام کا جملہ بار بار جملہ سن کر ایک جملہ جناب فضل کے ذہن میں آیا کہ کوئی نہ کوئی بات تو، کوئی نہ کوئی خاصیت تو میرے غلام کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ میرے غلام کو وہ خریدنے کے لیے آیا ہے کہ جس کی تلوار بھی چلتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں نہ کوئی نہ کوئی خاصیت تو میرے غلام کے اندر ضرور پائی جاتی ہے، جو مولا کائنات خود چل کر میرے غلام کو خریدنے کے لیے آئے۔ عزیزو اب آپ بتائیے یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ایک دو دن کا نام نہیں ہے، برسوں کی تیاری کا نام ہے کربلا۔ امام کربلا کی تیاری کر رہے ہیں، جون کے چہرے میں امام کو کربلا نظر آ رہی ہے۔ فضل نے کہا ٹھیک ہے مولا، اگر آپ میرے غلام کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خرید لیجئے۔ امام نے پھر کہا قیمت کیا ہے؟ فضل نے کہا مولا اب تو قیمت میں نہیں بتا سکتا، میں تو آپ سے کہہ رہا تھا لے جائیے، اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں قیمت بتائیے۔ امام نے کہا نہیں، غلام تمہارا، قیمت مجھے ادا کرنا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے تمہارے غلام کی؟ کہ مولا نہیں آپ لے جائیے، جو دینا ہے آپ کو دے دیجئے۔ امام نے کہا نہیں فضل اس کی قیمت بتاؤ۔ جب امام اصرار کر رہے ہیں، فضل نے دیکھا کہ آج دریائے سخاوت جوش میں ہے، فضل نے بڑھ کر ایک جملہ کہا مولا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو 150 دینار دے دیجیے۔ 150 دینار، بہت سے لوگوں نے 200 دینار بھی تحریر کیا ہے کہ 200 دینار کہا، لیکن میں نے دینار کے بارے میں مولانا موصوف موجود، آپ ان سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کا یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد بھی آج تو دینار اور درہم جو سب الگ الگ طرح کے ہو گئے، لیکن اس زمانے میں دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ اب آپ بتائیے سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا، اور 150 دینار۔ امام نے جیسی سنا 150 دینار، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے ایک تھیلا نکالا، فضل کو دے دیا۔ فضل نے جب شمار کیا تو پورے 150 دینار۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہاں پر آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ علی کہ جس کے گھر میں فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، پانی پہ افطار کیا جا رہا ہے، اس علی کے پاس ایک لمحے میں یہ 150 150 سونے کے دینار سکے کہاں سے آ گئے کہ آپ نے غلام کو خرید لیا؟ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ سوچنے سے پہلے یا یہ کہنے سے پہلے وہ واقعہ بھی آپ یاد کر لیجئے۔ جناب فضہ نے کیا کہا کہ مولا علی میں اگر آپ کہیے تو یہ سونے کے سکے بنا دوں، سونوں کو بنا دوں، مٹی سے بنا دوں۔ امام نے کیا کہا؟ اے فضہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ دیوار سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ عزیزو امام نے کہا نہیں کہ دیوار سونے کی ہو جا، صرف کہا اگر کہہ دے تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ زمانے والوں سوچو، جب علی کی سوچ کا اثر ایسا ہے تو علی کے قول کا اثر کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ جب علی کی سوچ کا اثر ایسا ہے کہ پوری دیوار سونے کی ہو گئی، اور علی نے تو یہاں کہہ دیا کہ پورے 150 دینار ہے، تو یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو کہ وہ 150 دینار نہ ہو؟ امام نے جون کو خریدا اور اس کے بعد لے کے چلے، پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، پیغمبر کی خدمت میں دے دیا، پیغمبر کے ہمراہ رہے۔
پیغمبر کی وفات کے بعد بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے جناب جون، مولا کائنات کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے۔ لیکن ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا جانے لگا اور آپ کو جو ہے ربضہ بھیجا جانے لگا، اس وقت یہ حکومت کی جانب سے اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی ابو ذر کے ہمراہ نہ جائے۔ لیکن تاریخ بتاتے کہ مولا علی، مولا حسنین علیہ السلام کو لے کر اور جو ہے چند صحابیوں کو لے کر، جناب جون کو لے کر جناب ابو ذر غفاری کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب مولا کائنات آئے تھے چھوڑنے کے لیے تو جناب ابو ذر جب جانے لگے تو مولا کائنات نے جناب جون کو بلایا، توجہ عزیزو، جناب جون کو بلایا اور جناب جون کو بلانے کے بعد جناب ابو ذر کو بلایا، دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ رکھا، یعنی ابو ذر کا ہاتھ جون کے ہاتھ پہ، جون کا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ پہ، اور ایک جملہ کہا کہ اے ابو ذر، اے ابو ذر، یہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا، تم اس کی دیکھ بھال کرنا، یاد رکھنا یہ تمہارے لیے علی کی ایک امانت ہے جس کا تم بہت خیال رکھنا۔ جون کو، جون علی کے لیے کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ آپ ذرا سوچیے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ ادنا سے غلام، ادنا سے غلام ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیے کہ قیمت کیا ہے جناب جون کی۔ علی کی نگاہوں میں جون کی قیمت یہ ہے کہ وہ علی کے لیے ایک امانت ہے۔ اے ابو ذر، یہ میری ایک امانت ہے تمہارے حوالے، اس کا بہت خیال کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری جب تک زندہ تھے جناب جون بھی ان کے ساتھ تھے، اور سن 32 ہجری میں، سن 32 ہجری میں جب جناب ابو ذر غفاری کی وفات ہو گئی، ان کے انتقال کے بعد جناب جون دوبارہ مدینہ واپس آ گئے۔ توجہ کیجئے عزیزو، جب دوبارہ مدینہ آ گئے تو مولا کائنات کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھا اور ایک جملہ کہا، مولا ابو ذر کی طرف سے مجھ پر کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن مولا آپ سے میری گزارش ہے، میں نے ابو ذر کی بہت خدمت کی اور ابو ذر نے بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچنے دی، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کی غلامی کروں، اب میں آپ کے ساتھ رہوں۔ سن 32 ہجری کا زمانہ ہے، اب میں آپ کے ساتھ رہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہو۔ مولا کائنات کے ہمراہ تھے جناب جون، مولا کائنات کے ہمراہ تھے، اور اس کے بعد جب تک آپ مدینے میں تھے مولا کے ساتھ مدینے میں تھے، مدینے سے جب مولا کائنات کوفہ جانے لگے جناب جون کو کوفہ لے کے گئے۔ اب سنیے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنے بڑے عالم تھے۔ کون؟ جناب جون کتنے بڑے عالم تھے۔ مولا کائنات جب کوفے میں، مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سوال کرنے والوں کا پورا جمع غفیر، بہت بڑا مجمع مسجد کوفہ میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، علی کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے، مولا یہ سوال ہے، مولا یہ سوال ہے، مولا یہ جواب دیجئے، مولا اس سوال کا جواب دیجئے۔ عظمت پہچانیے جناب جون کی عزیزو، جب مولا کائنات کے پاس پورا لوگوں کا سوال کرنے والوں کا مجمع ہو جاتا تھا تو مولا کائنات مجمع کی جانب نظر اٹھا کر ایک جملہ کہتے تھے، اے لوگوں، یہ جو تمہارا سوال ہے اس کا میں کیا جواب دوں؟ اس کا جواب چاہیے تو جاؤ میرے غلام جون سے سوال کر لو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تمہیں اس کا جواب چاہیے، تمہیں پوچھنا ہے تو جاؤ میرے غلام سے پوچھ لو، اس کا جواب تو میرا غلام جون بھی دے دے گا۔ اب آپ عظمت پہچانیے کہ جس در کے غلاموں کی اتنی عظمت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، تو اماموں کی کیا عظمت ہوگی، اماموں کی کیا فضیلت ہوگی۔ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، میں نے چند کتابوں میں یہ بھی مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے کہ جناب جون کی ایک سب سے بڑی جو عظمت ہے اور فضیلت ہے، ہمارے یہاں آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے اس ملک کے اس سے پہلے راشٹرپتی بھی رہ چکے ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کو میزائل مین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو ایک ایسا ہتھیار بنا کے دیا ہے
کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک پر کوئی دشمن حملہ کرنے سے ڈرے گا، 100 بار سوچے گا. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزائل مین کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا جناب جون کی عظمت پہچانیے. مولا کائنات کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، مولا کائنات کے زمانے میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں، عظمت پہچانیے. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مولا کائنات کے زمانے میں، ان جنگوں کے لیے ہتھیار تیار کرنے والے غلام کو جون کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جون کہا جاتا ہے. اور سنیے عزیزو، کیا کہا جاتا ہے؟ جون کہا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کربلا میں کون کون موجود ہے؟ علی اکبر بھی موجود ہے، مولا عباس بھی موجود ہے، جناب قاسم بھی موجود ہے، مولا سید سجاد بھی موجود ہے، خود مولا حسین موجود ہے. شب عاشور امام حسین نے جون کو آباد دی. جناب جون قریب آئے، مولا آپ نے مجھے بلایا ہے، ہاں جون میرے قریب آؤ. امام خیمے میں لے گئے، جہاں پر جس خیمے میں تمام طرح طرح کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے. عزیز امام حسین اپنی موجودگی میں جناب جون کو خیمے میں لے جا کر ایک جملہ کہتے ہیں، جون بتاؤ کون سا ہتھیار صحیح ہے، کون سا ہتھیار صحیح ہے؟ زمانے والوں پہچانو، حسین کی موجودگی میں جو کربلا کے لیے ہتھیار کا معائنہ کرے اسے جون کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے حسین کی موجودگی میں، عباس کی موجودگی میں. اے جون دیکھو کل جنگ ہونے والی ہے، کون سا ہتھیار بہتر ہوگا، کون سا ہتھیار استعمال کیا جائے. امام ہے، وقت کے امام ہے، لیکن جون سے دریافت کریں. اب آپ عظمت پہچانیے کہ واقعاً جو ہے کتنے عظیم شخصیت اور کتنا بڑا درجہ اور رتبہ آپ کو ملا ہوگا جناب جون کی امام کی خدمت کی. اور اس کے پہلے جو واقعے ہیں بہت زیادہ، اور میں آپ کے درمیان نہیں بیان کرنا چاہتا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور جناب جون کی فضیلت اور عظمت بتانے کے لیے شاید کافی ہوگا. آپ سن 32 ہجری سے لے لیجئے، اس کے پہلے کا جو پیغمبر کے ساتھ جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ جو آپ کا زمانہ رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے. میں سن 32 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک کا زمانہ دیکھیے. 32 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک مولا علی کے ساتھ، 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک مولا حسن کے ساتھ، اور اس کے بعد سن 50 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک کس کے ساتھ؟ مولا حسین کے ساتھ. یعنی یہ تقریباً جو آپ کا اماموں کے ساتھ جو گزرا ہے وقت جناب جون کا، 8 سال مولا علی کے ساتھ، 10 سال امام حسن کے ساتھ، 10 سال امام حسین کے ساتھ. اس کے پہلے کا جو پیغمبر کے زمانے کا تھا جناب ابو ذر کے زمانے کا، اس کو میں نے نہیں بیان کیا ہے. صرف 28 سال کا آپ زمانہ لیجئے. کتنا سال؟ 28 سال. آپ نے ایک نام سنا ہے علامہ بحر العلوم، سب جانتے ہیں، مذہب تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں. بس آخری ایک جناب جون کی عظمت بیان کرنے کے لیے آخری جملہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. علامہ بحر العلوم کے بارے میں جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب شاگردی کا زمانہ تھا، یہ نجف کے ایک ایسے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے جہاں پر اور بھی بہت سے طلاب کرام تعلیم حاصل کرتے تھے، آتے تھے، پڑھتے تھے. ان کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب یہ کلاس میں جاتے تھے تو جانے کے بعد سویا کرتے تھے. اکثر جو ہے اس واقعے کو میں نے کئی علماء کرام سے سنا بھی ہے اور بہت سی کتابوں میں نقل بھی کیا گیا ہے. اکثر ان کا یہ دستور ہے کہ اکثر سویا کرتے تھے کلاس میں آ کے. 28 سال یاد رکھیے گا، 8 سال مولا علی کے ساتھ، 10 سال امام حسن کے ساتھ اور 10 سال امام حسین کے ساتھ. یہ 28 سال کا عرصہ جناب جون کا یاد رکھیے گا. ان کا یہ دستور تھا کہ یہ اکثر سویا کرتے تھے. بہت جلدی آپ حضرات کے درمیان بیان کر رہا ہوں. بہت ان کے جو استاد تھے اکثر سمجھایا کرتے تھے، بیٹا سویا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، کچھ پڑھ لکھ لو، آگے بڑھ جاؤ گے. یہ بہت کوشش کرتے لیکن عادت سے مجبور تھے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اگر میں اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو جو میرے ساتھ پڑھنے والے تھے، کوئی آیت اللہ بن گیا، کوئی مجتہد بن گیا، کوئی مرجع بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی جو ہے مدرس بن گیا، کوئی مبلغ بن گیا، کوئی امام جمعہ بن گیا، کوئی امام جماعت بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. یعنی طرح طرح کے جو ہے وہ بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے. یہ بہت افسوس کرنے لگے کہ کاش میں نے بھی
پڑھا ہوتا، بچپنے میں تعلیم حاصل کی ہوتی، بچپنے میں محنت کی ہوتی، تو آج میں بھی اس قابل ہوتا کہ جو ہے انہی کے جیسا یا تو ڈاکٹر ہو جاتا، انجینئر ہو جاتا، عالم ہو جاتا، مجتہد ہو جاتا، مرجع ہوتا، جو بھی ہو جاتا، کچھ نہ کچھ تو عہدہ ملتا، منزل ملتی، درجہ ملتا۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں گئے، نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، اور مولا علی کی بارگاہ میں جانے کے بعد انہوں نے مولا علی کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی، رو رو کر دعا کی۔ دعا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اقرار کے ساتھ ہونا چاہیے، تکرار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ رو رو کر دعا کی، مولا غلطی ہو گئی، کیا کروں، کفی افسوس ملا ہوں، مولا میں بہت شرمندہ ہوں، اگر جو ہے میں محنت کرتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف کیجئے، مولا آپ کا در ہر ایک کے لیے کھلا ہے، مولا مجھے کچھ بھی عطا کر دیجئے۔ بہرحال جتنا بھی ممکن ہوا افسوس کیا، مولا علی کی بارگاہ میں دعا کی، گھر واپس آئے، بستر پہ جب پہنچے سوئے، اور اس کے بعد جب صبح میں بیدار ہوئے، آج کلاس میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد جو روزانہ طالب علم سویا کرتا تھا، آج وہ طالب علم اپنے استاد سے بڑھ بڑھ کر گفتگو کر رہا ہے، سوال و جواب کر رہا ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہے، یہ سوال ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ جواب ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے، استاد آگے بڑھے بیٹا، ابھی تک تو تم سویا کرتے تھے، یہ اتنا علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ شاگرد نے وہی جواب دیا کہ سرکار میں نے رات بھر محنت کی اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہ تمام کتابوں کا علم ہو گیا۔ استاد نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ جو ہے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں کہ جو ایک رات میں اتنا بڑا عالم بن جائے۔ شاگرد انکار کر رہا ہے اور استاد اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں، اب شاگرد کو کہنا ہی پڑا سرکار اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، جب مجھے اپنے عمل پر افسوس ہوا میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا، مولا علی کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں نے مولا علی کی ذری پڑھ کر دعا کی، مولا مجھے کامیابی عطا فرمائیے، مولا مجھے میری منزل تک پہنچا دیجئے، مولا جو میں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے مولا مجھے وہ سب عطا کر دیجئے۔ میں نے مولا کی بارگاہ میں شرمندگی سے شرمندہ ہو کر دعا مانگی اور مولا نے قبول کر دی۔ میں آیا اپنے گھر میں بستر پہ سو گیا، اور رات میں جب میں سو گیا تو مولا کائنات میرے خواب میں آئے، آنے کے بعد ایک سوال کیا کہ کیا تمہیں اپنے کیے پر افسوس ہے؟ میں نے پڑھ کر کہا مولا مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہے۔ میں نے جیسے یہ جملہ کہا علی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میرے کانوں میں صرف بسم اللہ کی تلاوت کر دی۔ توجہ عزیزو، میرے کانوں میں علی نے آ کر صرف بسم اللہ کی تلاوت کر دی۔ اب دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں میں تمام کتابوں کا عالم ہو گیا، ہر ایک کتابوں کا علم میرے پاس ہو گیا، ہر ایک کتابوں کا حافظ ہو گیا۔ زمانے والوں سوچو، اگر ایک وقت کا امام کسی انسان کے کانوں میں آ کر صرف بسم اللہ کی تلاوت کر دے تو وقت کا بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے۔ ارے جس جون کو کبھی علی نے پڑھایا، کبھی حسن نے پڑھایا، کبھی حسین نے پڑھایا، صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ جون کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے کہ جن کو کبھی مولا علی نے پڑھایا، مولا حسن نے پڑھایا، مولا حسین نے پڑھایا، ہر ایک اپنے زمانے میں اپنے لحاظ سے اپنے طریقے سے ان کو درس دے رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے جو اپنے اصحاب کا انتخاب کیا تھا، کربلا کے لیے جو امام نے فوج تیار کی تھی، وہ امام نے علماء کی فوج تیار کی تھی، فقہا کی فوج تیار کی تھی، کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہاں پر کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کرنا ہے۔ اگر امام کربلا کے لیے جاہلوں کو کا انتخاب کرتے، علماء کو چھوڑ کر، فقہا کو چھوڑ کر جاہلوں کا انتخاب کرتے، تو جب شب حاشر امام نے چراغ کو خاموش کر کے کہا تھا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ، جو ہوتے سب چلے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہ اسی جنت کے لیے تو ہم نے نمازیں پڑھی، عبادت کیا، روزہ رکھا، لیکن وہاں پر علماء کا مجمع تھا۔ علماء کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ جنت وہی ہوگی جہاں پہ جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا، جنت وہی ہوگی کہ جہاں پر فاطمہ کا گھرانہ ہوگا۔ تو امام نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا تھا سرزمین کربلا کے لیے۔ تو غلام کیسا ہونا چاہیے، چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے، اہل بیت کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے۔
جناب جون نے امام حسین کی خدمت کی، اور امام حسین نے ان کو اجر کیسا دیا؟ اجر جسے شہادت کہا جاتا ہے، شہادت کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے جناب جون کے جنازے پہ دعا کیا تھا، اللہم بیض وجہ، پروردگار جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے پسینے کو خوشبودار کر دے، جون کے خون کو خوشبودار کر دے، اور جون کو محمد اور آل محمد کے ساتھ قرار دے۔ یہ مولا حسین نے جناب جون کے جنازے پہ دعا مانگی تھی۔ تو یہ عظمت ہوتی ہے غلاموں کی، یہ عظمت ہوتی ہے امام کے چاہنے والوں کی۔ میں نے جناب جون کا تذکرہ کیا، اور میں نے آپ سے پہلے کہا کیونکہ ایک اہل بیت کے غلام کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آئیے میں ایک دوسرے غلام کا بھی تذکرہ کروں، لیکن وہ مصائب کی شکل میں۔ کون سا غلام ہے؟ ایک غلام حسین کا ہے چاہنے والا، جس کا نام ہے سعید ابن عبداللہ، امام کا چاہنے والا، کربلا کا شہید، کربلا کا مجاہد سعید ابن عبداللہ، کوفے کے رہنے والے تھے۔ امام چند لوگوں کو مدینے سے لے کے چلے، چند لوگوں کو کوفہ سے ساتھ لیا، مکے سے ساتھ لیا، راستے سے ساتھ لیا، لیکن چند لوگوں کو امام نے خط لکھ کے بلایا، اور چند لوگوں کو جب خبر ہوئی تو وہ خود امام کی بارگاہ میں چل کے آئے۔ ان میں امام کے غلام ایک چاہنے والا ہے سعید ابن عبداللہ۔ جناب سعید ابن عبداللہ کے بارے میں جو روایت ملتی ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے کے بازار میں سبزیاں خریدنے کے لیے پہنچے۔ جناب سعید ابن عبداللہ جب سبزیاں خریدنے کے لیے پہنچے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ جہاں پہ کل تک سبزیاں بیچی جا رہی تھی، آج وہیں پہ ہتھیار بیچا جا رہا ہے۔ کوئی نیزہ بیچ رہا ہے، کوئی تیر و خنجر بیچ رہا ہے، کوئی تلوار بیچ رہا ہے۔ عزادارو، جناب سعید ابن عبداللہ حیران کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کل تک جہاں سبزیاں فروخت کی جاتی تھی، آج وہاں ہتھیار بیچے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سے بڑھ کر سوال کر رہے ہیں، لیکن کوئی بتانے کے لیے آمادہ نہیں۔ جناب سعید نے ایک شخص جس کو پہچانتے تھے اس کے قریب گئے اور جا کر سوال کیا، بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ جہاں پر کل تک سبزیاں بیچی جاتی تھی، آج وہاں پہ ہتھیار بیچے جا رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، سعید تمہیں پتہ نہیں؟ اے سعید تمہیں خبر نہیں؟ جناب سعید نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا، اے سعید، یزید ابن معاویہ نے فرزند زہرا کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، نواز رسول کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی حسین کے قتل میں شریک ہوگا اسے بھاری سے بھاری انعام دیا جائے گا۔ ہر کوئی قتل حسین کے لیے آمادہ ہے، کوئی آ کر حسین کے قتل کے لیے تلوار خریدتا ہے، کوئی تیر و کمان خریدتا ہے، کوئی نیزے خریدتا ہے، طرح طرح کے ہتھیار خریدتا ہے، تاکہ جا کر نواز رسول کو قتل کر سکے، تاکہ جا کر فرزند زہرا کا خون بہا سکے۔ عزادارو، جناب سعید نے یہ سنا، وہ دوڑے ہوئے اپنے گھر پہ آئے، آنے کے بعد اپنی ماں سے ساری داستان بیان کی۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ رضا سرسوی صاحب نے ماں کے اوپر بھی ایک نظم لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عزادارو، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے۔ ماں نے سنا میرے آقا کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، میرے مولا کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عزادارو، جناب سعید نے کہا، ہاں ماں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ عزادارو، ماں نے جیسے یہ جملہ سنا، جناب سعید سے ماں نے کہا، بیٹا ایک لمحہ ٹھہر جاؤ۔ ماں اپنے حجرے میں جاتی ہے، اور حجرے میں جانے کے بعد عزادارو، ماں جب واپس آئی ہے تو ماں کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ ماں تلوار لے کے آئی، اور لانے کے بعد جناب سعید کو تلوار دینے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا سعید، اگر کوفیوں نے اپنی تلواروں کو قتل حسین کے لیے صیقل کیا ہے تو بیٹا سعید یہ تلوار لو، جاؤ میرے مولا کی حفاظت کرنے کے لیے کربلا چلے جاؤ۔ اجرکم الزہرا، ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا سعید یہ تلوار لو، جاؤ میرے مولا کی حفاظت کرنے کے لیے
کربلا پہنچ جاؤ۔ جناب سعید نے ماں کا یہ جملہ سنا، خوش ہو گئے، ماں کو گلے سے لگا لیا، ماں میں بھی یہی چاہتا تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ مجھے کربلا بھیج دے، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں، میں اپنے مولا کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاؤں۔ عزادارو ماں نے اجازت دے دی۔ جناب سعید آمادگی کر رہے ہیں، تیاری کرے کربلا جانے کے لیے۔ عزادارو جناب سعید تیار ہو گئے، کس لیے تیار ہو گئے؟ کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی ماں سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہونے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آئے، اپنی زوجہ سے رخصت ہو گئے۔ عزادارو زوجہ سے رخصت ہونے کے بعد جناب سعید واپس آئے اور اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ عزادارو ایک قدم جناب سعید کا گھر سے باہر تھا اور ایک قدم گھر کے اندر تھا۔ اتنے میں جناب سعید کی زوجہ نے آواز دی۔ جناب سعید نے اپنی زوجہ کی آواز کو سنا۔ عزادارو سعید کے ذہن میں ایک بات آئی، شاید میری زوجہ میرا دیدار کرنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ میری اور زیارت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ میری فرقت کو وہ برداشت نہ کر پائے، اس لیے میری زیارت کرنا چاہتی ہوگی۔ عزادارو جناب سعید جب اپنی زوجہ کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ میری زوجہ اپنے دامن میں کچھ لیے ہوئے کھڑی ہے۔ عزادارو جناب سعید آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد سعید نے آواز دی، اپنے دامن کو کھولو۔ عزادارو جناب سعید کی زوجہ نے جب دامن کو کھولا تو سعید نے کیا دیکھا؟ دامن میں میری زوجہ کے زیورات ہیں۔ عزادارو زوجہ زیورات لے کے آئی ہے۔ جناب سعید نے کہا یہ تم زیورات کس لیے لائی ہو؟ عزادارو سعید کی زوجہ کہتی ہے سعید تم کربلا پیدل جا رہے ہو، اے سعید تم کربلا پیدل جا رہے ہو، یہ میرے زیورات لو بازار میں فروخت کر کے ایک تیز رفتار کا گھوڑا خریدو تاکہ جتنی جلدی ہو جائے میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اجرکم الزہرا عزادارو ایک زوجہ ہے، جانتی ہے میرا شوہر جا رہا ہے، واپس نہیں آئے گا، لیکن حوصلہ کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کی محبت میں، حسین کی محبت میں، فرزند زہرا کی محبت میں۔ عزادارو جناب سعید خوش ہو گئے اور اس کے بعد ان زیورات کو لیا بازار کی جانب چلے۔ عزادارو بازار کی جانب جانے کے بعد جناب سعید ایک تیز رفتار کا گھوڑا خرید کے لے کے آئے اور اس کے بعد دوبارہ رخصت ہوئے۔ اب جب رخصت ہوئے ہیں عزادارو، اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے، اپنی ماں سے رخصت ہوئے، جناب سعید دوبارہ آگے بڑھے۔ عزادارو اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے، اتنے میں ماں کی آواز آئی۔ جناب سعید نے سوچا یہ میری ماں نے کس لیے پکارا ہے؟ ہو سکتا ہے میری اماں آخری دیدار کرنا چاہتی ہو، میرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہو، مجھے دعائیں دینا چاہتی ہو۔ عزادارو ماں کی کپارگاہ میں آئے، ماں کی خدمت میں آنے کے بعد آواز دیا، ماں آپ تو مجھے رخصت کر چکی تھی، آپ تو مجھے ودا کر چکی تھی، آپ نے مجھے دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ عزادارو جناب سعید کی ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا سعید قریب آ جاؤ۔ جناب سعید قریب آئے۔ عزادارو جناب سعید کی ماں نے کہا بیٹا سعید اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھو۔ عزادارو جناب سعید نے اپنا داہنا ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد جناب سعید کی ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا سعید اب میرے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے یہ قسم کھاؤ جب تک تم زندہ رہو گے میرا آقا سلامت رہے گا۔ اے سعید سب سے پہلے یہ ماں سے وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہو گے میرا آقا سلامت رہے گا۔ عزادارو جناب سعید نے وعدہ کیا۔ عزادارو جناب سعید چلے، ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا سعید یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں فاطمہ کے لال کو ایک بھی زخم لگا تو یہ ماں تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ اجرکم الزہرا عزادارو مصائب کی آخری جملے ہیں۔ ماں نے کیا کہا؟ بیٹا سعید یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں میرے آقا کے بدن پر ایک بھی زخم لگا
تو یہ ماں اپنا تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے جناب سعید نے ماں سے عہد و پیمان کیا، ماں سے وعدہ کیا، سرزمین کربلا کی جانب چلے۔ عزادارو کربلا میں پہنچے، ایک وقت آیا عزادارو 10 محرم کی تاریخ ہے، ایک وقت ایسا آیا حسین نے آواز دی اکبر اذان دو، علی اکبر نے اذان دی۔ عزادارو حسین نے بڑھ کر صحابیوں کی جانب مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟ عزادارو جناب زہیر ابن قین آگے بڑھے، مولا میں حفاظت کروں گا۔ جناب سعید ابن عبداللہ آگے بڑھے، مولا میں حفاظت کروں گا۔ عزادارو جماعت کھڑی ہو گئی، حسین نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابیوں کا مجمع ہے، حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حسین نماز پڑھا رہے ہیں۔ آگے ایک جانب عزادارو جناب زہیر ابن قین ہے، ایک جانب جناب سعید ابن عبداللہ ہے، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی تیر زہیر نے روکا، کوئی تیر سعید نے روکا، کوئی تیر ڈھال پہ روکا گیا، کوئی سینے پہ روکا گیا، کوئی بازو پہ روکا گیا، کوئی پیشانی پہ روکا گیا۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے حسین کا سلام تمام ہوا، ایک جانب زہیر ابن قین گرے، ایک جانب جناب سعید ابن عبداللہ گرے۔ عزادارو حسین نے دونوں کے سروں کو اپنے زانوں پہ رکھا، عزادارو دونوں کا سر حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں عزادارو مصائب کا آخری جملہ سن لو، ماں سے وعدہ ہے اپنی زندگی میں حسین کے بدن پر ایک بھی زخم نہ لگنے دوں گا۔ عزادارو دونوں کا سر حسین کے زانوں پہ ہے، حسین باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنے میں عزادارو لشکر یزید کی جانب سے ایک تیر چلا، ان قریب تھا کہ وہ تیر حسین کے بدن پہ آ کے لگ جائے۔ جناب سعید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سمیٹا، زمین کربلا پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکا اور اپنے آپ کو بلند کر کے وہ آتا ہوا تیر اپنے سینے پہ روکا۔ عزادارو آتا ہوا تیر سعید کے سینے پہ لگا، حسین نے کوفے کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، اے سعید کی ماں زہرا کا لال گواہی دیتا ہے جب تک تیرا بیٹا شہید زندہ تھا تیرا آقا سلامت تھا۔ ارے تیرے بیٹے کی شہادت کے بعد حسین کے بدن پہ اتنے تیر لگائے جائیں گے کہ حسین کا بدن تیروں پر معلق ہوگا۔ زہرا آواز دیں گی، آ میرے لال میری آگوش۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بسمک العظیم الاعظم اعد الاجل الاکرم والقرآن المستحکم وبحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا الہ تواسہ محمد والے امت کا ہماری مجلس سے آدھا قبول فرما، حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما، جو لوگ جزرات کو مشتاق انہیں شرف حج زیارات سے مشرف فرما، جو لوگ بیمار پریشان کی بیمار پریشانی کو دفع فرما، جو لوگ روزگار انہیں مناسب روزی عطا فرما، جو لوگ اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ الہ تواسہ محمد والے امت کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی اصالہ ثواب کے لیے مجلس منعقد تھی ان کی مغفرت فرما اور جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ الہ تواسہ محمد والے امت کا علماء عامرین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ الہ تواسہ محمد والے امت کا جملہ اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہتے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس متصور ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کا حماقت مجلس کا ثواب اور سوروں کا ثواب نوشہ رضا مرحوم ابن رئیس الحسن مرحوم کی روح کو اثار